نابالغ سپیکر، اور میں چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن کو کہ یہاں بیٹھ کے آج میری تقریر سنیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر کو اور بلاول بھٹو کو کہ اگر جرت ہے تو میری تقریر سن کے جاؤ، اگر بزدل نہیں ہو تو بیٹھو اپنی جگہ پہ اور میری تقریر سن کے جاؤ، اگر سچ سننے کی ہمت ہے تو میری تقریر سن کے جاؤ، اگر جھوٹ اپنا بے نقاب کرنا چاہتے ہو تو قاعدہ حزب اختلاف میری تقریر سن کے جاؤ، پلیز بیٹھ اگر ہمت ہے تو بیٹھو اور میری تقریر سن کے جاؤ۔ اور وہ چلے گئے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے بلاول صاحب، بیٹھا ہوا ہے حماد بلاول صاحب بیٹھا ہوا ہے۔ میڈم آپ بیٹھ جائیں، اس کو بات کر جناب اسپیکر، پلیز بات کر لیں بھی، جناب پلیز آپ لوگ بیٹھ جائیں، میں جواب دیتا ہوں، اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، اس کا میں جواب دیتا ہوں، اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں پلیز، بات کر لیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں آج ایک نابالغ سا لیکچر ملا، اور یہ نابالغ لیکچر جنہوں نے زندگی میں کبھی ذمہ داری نہیں کی، کبھی کاروبار نہیں کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ معیشت کیسے چلانی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے۔ جناب اسپیکر، انہوں نے کبھی انگریزی بولی، کبھی اردو بولی، لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول کے کردار صاف نہیں ہو جاتے، دامن صاف نہیں ہو جاتے۔ یہ جو کرپشن کے داغ سینے پہ لگے ہیں، یہ انگریزی بولنے سے صاف نہیں ہوئیں گے۔ میرے جناب اسپیکر، جی آپ پلیز اپنا آپ تشریف رکھیں پلیز۔ جناب اسپیکر، یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ میں تم کو جوتا ماروں گا، اور اس نے آج تک اس نے معافی نہیں مانگی۔ یہ وہی شخص ہے، یہ بجٹ تک اس کو کسی قسم کی ریلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں کہا گیا کہ this is a government by puppets. Do they want a government of convicts? Do they want a government in which the people are known not by their names but by the dirtiest scandals in the history of this country? ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے 22 سال کی عمران خان کی جد و جہد کے بعد۔ ہم کوئی 10% 20% کی بنیاد پہ یہاں نہیں آئے، ہم کوئی چند جاگیرداروں کو ڈرا دھمکا کے ان کو پیسے دے کے یہاں پہ نہیں پہنچے، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے وہ جانباز کارکن ہیں، اور وہ جا رہے ہیں۔ میں نے چیلنج کیا تھا کہ میری تقریر سنیں۔ یہ جو جانور گنا رہے تھے اپنے آخری کلمے میں، جو بڑی نامناسب بات کی، میں آج اس کا جواب دوں گا۔ ان میں ہمت نہیں ہے سننے کی۔ جناب اسپیکر، میں صرف آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ڈائس ہے، اس پہ ایک سابق وزیر اعظم نے کھڑا ہو کے کہا تھا کہ میں جوتا ماروں گا، اور آج تک معذرت نہیں کی۔ یہ جو کھڑا ہے ایوان، یہ جو یہاں پہ یہ جو قائد حزب اختلاف کی سیٹ ہے، یہاں پہ کھڑا ہو کے ایک شخص نے شیریں مزاری کے اوپر جو کلمات کہے تھے، وہ بھی اس ریکارڈ کا حصہ ہے۔ انہی ڈیسکوں سے جو آوازیں آتی ہیں، وہ بھی آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے۔ اس سے بری آوازیں ہم نے کبھی کسی گلی کوچے میں نہیں سنی جو پیپلز پارٹی کے ان ڈیسکوں سے آتی ہیں۔ میں صرف یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو آج ہمیں لیکچر دے رہے تھے کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے، یہیں سے آواز آئی اور پنجاب کو گالی دی گئی اور کہا گیا کہ پورے پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا۔ انہی ڈیسکوں سے آواز آئی۔ میں بھی پنجاب کی مٹی کا ایک بیٹا ہوں۔ پنجاب کا کلچر گالی دینا نہیں ہے، پنجاب کا کلچر ہرگز گالی دینا نہیں ہے، اور جو شخص یہ کہے گا وہ پنجاب کی تہذیب کو، پنجاب کی تاریخ کو، پنجاب کی ثقافت کو، پنجاب کے کلچر کو، پنجاب کی تاریخ کو مسخ کر رہا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا، آپ اس وقت پریویلیج موشن موو کریں اور اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کریں جس نے ایک پورے صوبے کی اس طرح بے حرمتی کی ہے۔ جناب اسپیکر، کیونکہ وہ تو چلے گئے ہیں، انہوں نے مہنگائی پہ بڑا تذکرہ کیا، اور اکنامک گروتھ پہ کہ یہ 4% گروتھ کہاں سے آ گئی۔ اس پہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میں نے ڈیٹا نکالا، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، تو میں نے ڈیٹا نکالا۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھ لیں پلیز، اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھ لیں پلیز۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ اسپیکر صاحب، میں نے ڈیٹا نکالا کہ آخر پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کو 4% گروتھ پہ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، تو پتہ لگا کہ ان کے 5 سال میں کوئی ایک بھی ایسا سال نہیں تھا جس میں یہ 4% اکنامک گروتھ حاصل کر سکے۔ پھر مہنگائی کی شرح پہ بڑی بات ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ یہ مہنگائی کی شرح کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس وقت 8.5% کے قریب اوسطاً مہنگائی کی شرح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین
کے دور میں, ان کی جماعت کے دور میں, یہ تو اس وقت اتنے شاید ابھی بچے ہوں گے, 21% پہلے سال میں مہنگائی, پاکستان کی پچھلے 20 سال کی بلند ترین سطح. دوسرے سال میں 11.7%, تیسرے سال میں 13.7% اور پھر 11% مہنگائی. اس وقت 8.5% مہنگائی کی شرح ہے. قیمتیں بڑھنے کی میں رفتار کی بات کر رہا ہوں. تو شاید یہ ہے. پھر انہوں نے BISP کا ذکر کیا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور بڑا زبردست. کیا یہ وہی پروگرام نہیں جس کے اندر فرزانہ راجہ آپ کی چیئرپرسن BISP 150 کروڑ روپے کی مفرور ہے؟ کیا یہ وہی پروگرام نہیں ہے جناب اسپیکر؟ کیا یہ وہی پروگرام نہیں ہے جس میں جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ ایسے تھے جو صاحب حیثیت تھے اور ان کو صرف پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی کی بنیاد پر یہ وظیفے لگائے جا رہے تھے؟ کیا یہ وہی پروگرام نہیں ہے جس میں سے ہزاروں سرکاری افسروں کو نکالا گیا جنہوں نے اپنے نام ڈالے گئے تھے؟ کیا یہ 8 لاکھ بندوں کو نکالا گیا؟ کیا یہ وہی نہیں ہے پروگرام جو ان کے دور میں چل رہا تھا جس میں صرف 30-35 لاکھ لوگ تھے اور ہم نے پچھلے سال 1.60 کروڑ گھرانوں کو احساس پروگرام کے ذریعے اس کی مدد پہنچائی ہے؟ پاورٹی کی اور ان امپلائمنٹ کی فگرز کی بات ہوئی اور اپنی ہی بات کو خود ہی کانٹرڈکٹ کر گئے. کہتے پاورٹی بڑھ گئی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. کوئی فگر نہیں دی, کوئی ڈیٹا نہیں دیا کیونکہ سروے تو ہوا نہیں 2016-17 سے. اس کے بعد خود ہی ایک ادارہ ہے, کوئی اس کا نام لیا اور کہا کہ اس ادارے کے مطابق 3 صوبوں میں پچھلے 2 سال میں غربت کی شرح جو ہے اس میں کمی آئی ہے. یعنی ایک طرف کہتے رہے کہ کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں اور دوسری جگہ کسی اور ایک سروے کا ذکر کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہ 3 صوبوں میں پچھلے 2 سال میں کمی آئی اور ایک میں نہیں آئی. اور وہ آپ نے بھی سنا کہ اس کی کس طرح کی انہوں نے آپس میں کانٹرڈکٹری باتیں کی. جناب اسپیکر, بالکل یہ بات درست ہے کہ ہم نے اس سال سیلریز میں 10% اضافہ کیا ہے اور مہنگائی کی اوسطاً شرح میں نے آپ کو بتائی کہ وہ 8.5% ہے. یہ اپنے دور میں زیادہ اضافہ ضرور کرتے تھے کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھرتیاں بھی کرا رہے تھے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں اور سارا کچھ, لیکن یہ زیادہ اس لیے اضافہ کرتے تھے کیونکہ ان کے دور میں مہنگائی کی شرح زیادہ تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ 21% سے لے کے 14% تک مہنگائی کی شرح ان کے دور میں رہی, اس لیے ان کو زیادہ اضافہ کرنا پڑتا تھا. یہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے زیادہ اضافہ کرتے تھے, یہ کوئی بڑا تیر نہیں مارتے تھے. اور جتنی ان کے دور میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اتنی انہوں نے آمدن میں اضافہ نہیں کیا لوگوں کی.